السلام علیکم۔ آج ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مصنفین کی یہ تعارف ہم نامی کلاس کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، 9th کلاس سے، جس میں ہم نے پہلا مصنف مولانا شبلی نعمانی کو دیکھ لیا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی سے بھی کچھ کوشچن پیپر میں آ جاتے ہیں PPSC کے، اور 9th اور 10ویں کی کتاب سے ہم کچھ دیکھیں گے اور کچھ 11ویں اور 12ویں سے دیکھیں گے۔ اس طرح ہمارا اردو کا پورشن اچھا خاصا ادھر سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ان تمام مصنفین کی آپ نے جائے پیدائش اور ان کی مشہور کتابیں لازمی یاد رکھنی ہیں۔ پہلا کوشچن یہی آتا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے۔ پہلا کوشچن یہی ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ اچھا، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کس کے شاگرد تھے۔ آپ مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ سرسید سے بھی خاص تعلق خاطر رہا۔ شیفتہ اور غالب کی انتقال کے بعد لاہور آئے، یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ یہیں سے وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں، اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1857 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ ابھی تک اس میں 2 کوشچن آئے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ حالی کے اسلوب بیاں کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار، بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر ابھی تک 3-4 لائنوں میں کوئی کوشچن نہیں بنتا۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے اور تخیل جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ مولانا حالی کی وجہ شہرت کیا ہے۔ تنقید نگاری۔ پہلے تنقید نگار مولانا حالی کو کہا جاتا ہے۔ سرسید کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ پہلے مضمون نگار سرسید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید۔ اچھا، یہ کتابیں ساری اہم ہیں، ان میں سے اکثر کوشچن آتے ہیں حالی کے متعلق۔ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اب PPSC کے پیپر میں مقدمہ شعر و شاعری ان کا اکثر کوشچن دیکھیں گے آپ نے آگے۔ اور مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام بھی بہت اہم بک ہے ان کی۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی، مسدس حالی بھی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور پیپر میں بھی آتا ہے کوشچن، بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کے طویل دبیچہ ہے، جدید اردو تنقید کا آغاز ہے۔ اب اس پہ جو کوشچن آتے ہیں کہ ایک پیدا کہاں ہوئے، دوسرا کس کے شاگرد ہیں، اس کے بعد ان کو کہا کیا جاتا ہے، پہلے تنقید نگار شاعر ہیں، اس کے بعد ان کی بکیں ساری اہم ہیں۔ آپ نے یہ تمام چیزیں یاد رکھنی ہیں مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق۔ اس میں 5 سے 6 کوشچن ہی بنتے ہیں، زیادہ نہیں بنتے۔ اور اگر کوئی تیزی سے تیار کرنا چاہے تو وہ 9ویں اور 10ویں کی بک سے شاعر اور مصنفین کے تعارف نوٹ کر سکتے ہیں ایک علیحدہ رجسٹر پہ،
تاکہ ان کا سیٹ اپ علیحدہ بن جائے اور آپ آسانی سے تیار کر سکیں۔ یہ تھا مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کہ ان کی بکیں یاد رکھنی ہیں۔ ان کو تنقید نگار کہا جاتا ہے، پانی پت میں پیدا ہوئے اور مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد ہم 1 بائی 1 باقی مصنفین اور شعراء کرام کو دیکھیں گے، وہ آگے آتے جائیں گے۔ اور ان تمام میں سے آپ نے ان کی ایک تو سن پیدائش سے لے کر سن وفات تک ایک یہ چیز، وجہ شہرت دوسری چیز، اور ان کی کتابیں اور ان کی جائے پیدائش، یہ 4 سے 5 کوئسچن لازمی یاد رکھنے ہیں۔ پیپر میں انہی میں سے کوئسچن آتے ہیں۔ اور اگر کوئی پراپر تیار کرنا چاہے تو کلید اردو کی بک ہے جو CSS میں بھی استعمال کی جاتی ہے، کافی لینتھی ہے۔ 1 پیپر کے کوئسچن ادھر سے حل ہو جائیں گے 9ویں اور 10ویں سے۔